سب سے زیادہ خودکشیاں اسی صوبے میں ہو رہی ہیں جہاں پہ کہ جماعت نواز شریف صاحب کی ہے، اس کی حکومت ہے مسلم لیگ نون، اور پنجاب میں خودکشیوں کے واقعات میں زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ آج قومی اسمبلی میں بھی ایک کال اٹینشن نوٹس پر خودکشیوں کے بڑھتے ہوئے واقعات پر بات چیت ہوئی، اور اگر ہم پچھلے چند دنوں کے اخبارات کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو خودکشیوں کے واقعات ہیں، 17 جون کو ایک شخص نے ایک رکشہ ڈرائیور نے اپنی بیوی اور 3 بچیوں کو زہر کھلا کے خودکشی کر لی۔ 19 جون کو بکھر کے علاقے میں ایک شخص نے غربت سے تنگ آ کے گلے میں رسا ڈال کے خودکشی کی۔ پھر 20 جون کو دریا خان کے علاقے میں ایک شخص نے گلے میں پھندا ڈال کے خودکشی کی۔ اس کے بعد پھر 26 جون کو ایک پولیس کانسٹیبل کی بیوی نے اپنے 4 بچوں کو زہریلا انجیکشن لگا دیا لاہور میں، اور اسی طرح رحیم یار خان کے علاقے میں 27 جون کو ایک مجبور ماں نے 3 بچوں سمیت ٹرین کے سامنے آ کے خودکشی کر لی۔ اور یہ جو واقعات ہیں یہ ہمارے لیے بہت الارمنگ ہے، اور یہ جو واقعات ہیں یہ سب سے زیادہ پیش آ رہے ہیں پنجاب میں۔ پنجاب کے جو بہت سے لوگ ہیں وہ خودکشیاں کیوں کرتے ہیں، اس سلسلے میں ایک بزرگ جو کہ ایک ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر ہیں، ان کا تعلق بھی پنجاب سے ہے، کافی دنوں سے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں انصاف کے لیے، وہ کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں ذرا سنیے۔ میرا نام غلام سید آفتاب، ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر ہائی سکول، میں ضلع رحیمیہ خانہ تحصیل، اور میرا گھر خانپور شہر میں ہے۔ پہلا روزہ جب کم 23/8/9 کو میرے گھر میں 3 مسلح افراد اسلحہ کے زور پر اندر داخل ہوئے اور ہمارے کمرے میں بند کر کے 53.5 تولے سونا اور 1.5 لاکھ کے قریب نقد لوٹ لیا اور لوٹ کر فرار ہو گئے۔ میں 12 دفعہ آئی جی لاہور کی کھلی کچہری میں پیش ہوا، ایک دفعہ میری بیٹیاں بھی تو ساتھ تھیں، 3 دفعہ میں ہائی کورٹ لاہور کی خدمت میں اپیلیں کی، 3 دفعہ میں نے سپریم کورٹ میں اپیلیں دائر کی، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ اب بتائیے اب ہم جائیں کہاں، خود کشیاں نے تو کیا کریں؟ بیٹھے 1.5 مہینہ ہو گیا میں یہاں پہ کھلے میدان پہ بیٹھا ہوں، رات کو بارش آتی ہے بھاگتے پھرتے ہیں، دن کو گرمی اور شدت کی بنا پر پریشان ہو رہے ہیں، کبھی بخار جاتا ہے کبھی پیٹ مر جاتا ہے۔ اب کیا کریں، خود کشیاں نے تو کیا کریں؟ انصاف یہاں سے انصاف نہیں ملے تو پھر کہاں جائے؟ خدا کے لیے ہمیں کسی جان لیوا صدمہ سے بچائیں، ہو سکتا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، ہم تو مذہبی لوگ ہیں یار، ہمیں خودکشی سے بچائیں یار۔ جی، ایک بزرگ ہے، 70 سال سے زائد اس کی عمر ہے، سفید داڑھی ہے، اور اس نے بتایا کہ وہ کتنے برے حالات کا شکار ہے، اسے انصاف نہیں مل رہا، انصاف نہ ملنے کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی خودکشی کر لے۔ لیکن کیا قومی اسمبلی کے جو ارکان ہیں انہیں درست اندازہ ہے کہ لوگ کیوں خودکشیاں کر رہے ہیں؟ آج قومی اسمبلی میں اس پر بحث بھی ہوئی، اور قومی اسمبلی کا جب اجلاس ختم ہوا تو ہم نے قومی اسمبلی کے باہر کچھ ارکان سے گفتگو کی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی سیکرٹری اطلاعات محترمہ فوزیہ وہاب صاحبہ کا کیا موقف ہے، ان سے پوچھا گیا کہ لوگ خودکشیاں کیوں کر رہے ہیں، انہوں نے کیا جواب دیا، ذرا سنیے۔ اس کا تعلق سیاست سے نہیں ہے، اس کا تعلق معیشت سے نہیں ہے، اس کا تعلق ڈسپونڈنسی سے ہے، اس کا تعلق ذہنی بیماری سے ہے۔ یہ جو چند واقعات ہوئے ہیں اس میں مجھے ذہنی بیماری کی علامت زیادہ نظر آ رہی ہے، اور تیسری ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ ہمارے میڈیا کا رویہ، بجائے اس کے کہ لوگوں کو بتائیں کہ خودکشی حرام ہے، خودکشی بزدلی کی علامت ہے، اور خودکش کرنے والا آدمی اس کی نماز جنازہ بھی نہیں ہو سکتی ہے، یہاں پر ہو یہ رہا ہے کہ میڈیا ان کو گلوریفائی کر رہا ہے، اور یہ بیچارے معصوم لوگ جو ہیں وہ میڈیا سے اوور ویلمڈ ہیں، وہ باتوں میں آ کے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک نجات کا طریقہ ہے اور گلوریفیکیشن حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے ایک بزرگ بابا جی نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں کافی دنوں سے، ان کی گفتگو سنی، اور فوزیہ وہاب صاحبہ کی بھی آپ نے گفتگو سن لی۔ وہ بزرگ جو ہیں وہ آپ کو ذہنی طور پہ بیمار نظر آ رہے تھے، یا انصاف نہ ملنے کی وجہ سے وہ خودکشی کی دھمکی دے رہے ہیں، وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا فوزیہ وہاب صاحبہ صحیح کہہ رہی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں اس طرح کا رویہ، ایک وہ انگریزی کی کہاوت ہے کہ جب روم جل رہا تھا تو نیرو بانسری بجا رہا تھا۔ ایک اور فرانس کی مشہور ایک مہارانی گزری، جب ان کو بتایا گیا کہ لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے کھانے کے لیے تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے روٹی نہیں ہے کیک دے دو کھانے کے لیے۔ وہ کیک کیوں نہیں کھا لیتے؟ ان کا سر قلم کر دیا گیا تھا جب انقلاب آیا۔ ڈرے اس وقت سے جب اس ملک میں خون کی ندیاں بہیں گی، اس لیے کہ 2 وقت کی روٹی نہیں ہے اور پانی نہیں ہے اور روزگار نہیں ہے۔
اور حکومت پہ تو میں حیران پریشان ہوں حامد میر صاحب کہ اس طرح کے مسائل، بے روزگاری اور غربت عروج پہ پہنچی ہوئی ہے، اور ان لوگوں کو جو چیزیں سوچ رہی ہیں وہ اپنے عہدے اور اپنی کرسیاں اور اپنی پوسٹ اور اپنی پوزیشن